ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، ہم سنی ہیں اور سنی سے مراد نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت ہے، یعنی وہ جماعت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو پیدا کیا ہے. دوسرے لفظوں میں جنتی جماعت، کیونکہ حضرت غوث پاک سے پوچھا گیا کہ اے حضور غوث و ثقلین، یہ بتائیے کہ جماعتیں اور فرقے آج کل بہت بن گئے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس کعبے کا میں طواف کر کے حج کرتا ہوں مجھے اس کے بنانے والے، اس کے مالک اور خالق اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے جنت میں صرف سنی جائے گا. ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے گا. بابا میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا اور نہ ہی ہمارا یہ مزاج اور مسلک ہے کہ ہم کسی کو گالیاں دیں، لیکن جو سچی بات ہے وہ کرنا بھی بولیے ضروری ہے، اور جو سچی بات کو چھپائے وہ بھی تو گنگا شیطان ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہم گنگے شیطان نہیں بننا چاہتے. جو رسول کا فرمان ہے، جو صحابہ کا فرمان ہے، جو رسول اللہ کے اہل بیت کا فرمان ہے، جو اللہ کے نبی کی امت کے ولیوں کا فرمان ہے، وہ تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں تاکہ کہیں ہمارا یہ عقیدہ ڈاواڈول نہ ہو جائے. تو ولیوں کے امام غوث الثقلین کا کہنا کہ جنت میں سنی جائے گا اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کی ذات سے محبت کرنے والے اور تیری دل کی چاہت اور چاشنی. قرآن کہتے ہیں قیامت والے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے سفید چمکدار ہوں گے، بہت سارے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. جناب حضرت عبداللہ بن عباس، اے جو توڑا مزاج ہے نا، یہ درس والا بھی کوئی نہیں، یہ تقریر والا تے ہے ہی کوئی نہیں. میں سٹی قوم نو تقریر کدی سنائی نہیں ہے، جلے سنگی مینوں سنن جنہوں نے سنے ہوئے ہیں انہوں نے پوچھ لینا ہے. یہ میرا مزاج نہیں ہے. آپ ذرا مجھے ذوق دیں گے تو پھر میں کچھ قرآن اور حدیث کے حوالے سے چیزیں عرض کروں گا نا. اے جڑے ہاتھ انج رکھ کے سونا بیٹھے ہو نہیں میں پھر نہیں. ہاں یا تے بندہ خطیب کے سامنے نہ پے او پرلے کونے وے جاوے تے جے سامنے پے تے پھر وہ حق ادا کرے. تو توجہ سے میں عرض کرنے لگا میرے رسول اللہ کے پیارے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کی ہولناکیوں میں بہت سارے چہرے سفید چمکدار، بہت سارے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نبی کے صحابی کی بارگاہ میں سائل حاضر ہوئے. اے رسول اللہ کے صحابی یہ بتائیے یہ قیامت کی ہولناکیوں میں سفید چہرے کس کے ہوں گے، یہ چمکدار چہرے کس کے ہوں گے، اور سیاہ چہروں والے کون ہوں گے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ
زبان پر جاری ہوا؟ رسول کے صحابی کی زبان پر کہ کس کے چہرے چمکدار؟ اس کا مطلب ہے یہ سنی 100 سال والے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے، اگر کوئی سمجھے ہو تو پھر یہ کسی انڈیا کے شہر سے نہیں پیدا ہوئے، یہ نجد قادیان بند مند گند مند سے نہیں نکلے، اور سنی وہ ہے کہ جو اس وقت بھی تھے جب رسول اللہ کا صحابی قرآن کی آیات کی تفسیر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسلک یہ نیا نہیں ہے، ہم یہ نئے انگریز کے بنائے ہوئے مسلک والے نہیں ہیں، ہم تو نبی کے صحابہ کے مسلک والے ہیں نا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سنی بنایا، اور سنی کی پہچان میرے رسول اللہ کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین یعنی مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین سے سوال کیا گیا، اے امام علی مقام اتنا تو بتائیے یہ سنی پہچانے کیسے جاتے ہیں؟ یہ بات کون کر رہا ہے؟ علی حسین زین العابدین چوتھا امام، یار ایسے نہیں علی حسن حسین زین العابدین چوتھا امام، اہل بیت طیبین میں سے چوتھے امام سے پوچھا گیا، اے امام زین العابدین اتنا بتائیے سنی کی پہچان کیا ہے؟ اور تو چھوڑو ابن قیم جیسا وہابیوں کا پیر و مرشد، گالی نہیں دینے لگا لیکن حوالہ تو دوں گا نا یار، وہابیوں کے پیر و مرشد ابن قیم نے، یہ 7ویں صدی کا بندہ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ جو بستر چپ پارٹی تبلیغی جماعت جسے کہتے ہو، ان کے امام مولوی زکریا صاحب نے لکھا اپنی کتاب فضائل درود شریف کے اندر